मैं हूँ कामरेड असमत। मौजूद हूँ आज ऐसे जगह में जिसको अगर मैं छोटा लंदन या ऑस्ट्रेलिया या यूरोप का जाऊँ तो कोई गलत नहीं होएगा। मरियाबाद में मौजूद हूँ जहाँ पे जो भी शख्स यहाँ पे आया होगा, जो ये वीडियो देख रहा है वो ख़ुद भी यहाँ आया होगा, और जो नहीं आया है उसको भी मैं ये कहता हूँ कि आप थोड़ा सा ज़हमत करें, एक दिन यहाँ का चक्कर लगाए। यहाँ पे मरियाबाद में आपको इंसानियत का एक मिसाल, एक बड़ा मिसाल आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पे कोई लोग टेंशन लेते ही नहीं है, टेंशन फ्री जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे खूबसूरत ग्राउंड्स यहाँ पे बने हुए हैं खेल के लिए। यहाँ पे लाइब्रेरी, खूबसूरत सी लाइब्रेरी बनी हुई है। यहाँ पे इनकी गलियाँ जो है वो साफ़ सुथरा है, यहाँ पे आपको कचरा नज़र नहीं आएगा। वो हमारे लोग कहते हैं मौलवी, जो मैं कहूँ उसको मेंशन करूँ, कहते हैं कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। यहाँ पे अगर आप देखें कि निस्फ ईमान जो है वो तो हमसे ये लोग ले गए, जिसको हम लोग काफिर के अलकाबात से पुकारते हैं। आधा ईमान जो है वो तो हमसे ये ले गए। बाकी चीज़ों में अगर बात किया जाए शायद उसमें से भी तो आधा हमसे ले जाए, तो हम तो वैसे पर रह गए जिसको हम काफिर पुकारते हैं। वो काफिर तो हमसे इंसानियत में सबसे आगे है। यहाँ पे आपको किसी चौक पे आपको ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आपको वो तेज़ मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग करने वाला नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे जो है बिल्कुल इसकी आसपास आप देख सकते हो, मेरे आसपास वो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे इन लोगों ने जो है अपने लिए जो खुला ज़मीन है उस पे दरख्त लगाए हैं, खूबसूरत दरख्त लगाए हैं। उस दरख्त को पानी भी ये लोग खुद ही देते हैं, हर दरख्त को अलग अलग पानी देते हैं। और इस एरिया को जो है अपने लिए पार्क जैसा बनाया हुआ है। यहाँ पे इनके ख़वातीन, इनके बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े यहाँ पे आकर अपने माइंड फ्रेश करते हैं। सुबह सुबह आते हैं यहाँ पे अपने माइंड फ्रेश करते हैं। शाम के टाइम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे उनके लिए ट्रैक बनाया हुआ है। ये सब कुछ मुमकिन इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। ज़्यादातर हम अगर मिसाल देते हैं कि हुकूमत या किसी और को कसूरवार ठहराते हैं, उसमें काफ़ी हद तक हम सही होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इंसान में वो ख़ुद भी वो जज्बा होना चाहिए कि अपने इर्द गिर्द कुत्ता भी जो अपने जगह पे बैठता है, अपने दुम से जो है वो जगह साफ़ करते हैं। यहाँ पे इनकी आबादी भी इतना भी आबादी नहीं है, क्योंकि दो बच्चे उसके होते हैं, एक हस्बैंड और शोहर जो होते हैं, उसकी 10,000 सैलरी होती है या 20,000, उसमें खुशी उसमें ज़िंदगी गुजारते हैं। तो यहाँ पे आने का और ये जगह दिखाने का यही एक मकसद है कि खुदारा अपने इर्द गिर्द गलियाँ हैं, रोड है जो आपके घर के नज़दीक है, किसी हमसाये के घर शापर को घुमा के उसके घर में नहीं फेंकना है, कचरे के लिए अपनी जगह बनाना है। यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है, इस कचरे को घर में जमा करते हैं, फिर इसी कचरे को जो है एक इनके लिए कुछ लोग मुंतखब किए हैं, फिर उसको बाकायदा ये लोग तनख्वाह देते हैं, उस कचरे को फिर बेचते हैं। इस कचरे के पैसे को उठा करके फिर एक डोनेशन को देते हैं। फिर जिसको भी कोई काम करना हो, उसके पास पैसे ना हो या अपने लिए कोई सेटअप बनाना हो, तो ये जो डोनेशन के पैसे, ये लोग उनको वो पैसे देकर वो अपना काम सेट करते हैं। बाद में फिर इनको वापस जो है वो वापस कर देते हैं। तो भाईचारे से रहना है, एक दूसरे से प्यार करना है। ये फिरकों में तकसीम होना, ये मज़हब में तकसीम होना, ये काफिर शिया, इन मुसलमान सुन्नी, इनके अलकाबात से एक दूसरे को करना, ये हमारी इनके रिवायात में तो नहीं है। हम बेशक हम सुन्नी हम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन लोगों के और हमारे जो कुछ हमें पश्तून वगैरह है,
ہم زیادہ تر یہ فرق محسوس نہیں کرتے ہیں. کافی دفعہ ایسا ہوا کہ اس جگہ پہ یہ جو خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ باہر کے لوگ بھی آتے تھے, لیکن پھر ان میں جو انتشاری لوگ تھے جو بظاہر انتشار پہ لانے کے غرض سے یہاں پہ آتے تھے, کچھ ایسا کرتے تھے جو کہ پھر یہ لوگ مجبور ہو گئے, پھر ان کو بند کرنا پڑا, پھر وہاں پہ چیک پوسٹ بنانا پڑا. تو خدا را یہاں پہ جب آتے ہو یہاں پہ کوئی کسی عورت کو, کوئی کسی کی بہن کسی کی ماں کو نہیں دیکھتے ہیں, نہیں چیڑتے ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں کرتا ہے. یہاں پہ گھومنے کے لیے آتے ہیں. تو ہم بھی اپنے معاشرے کو ایسے بنا سکتے ہیں, ہم بھی اپنے گاؤں اپنے علاقے کو ایسے بنا سکتے ہیں. یہ لوگ جو اتنی بڑی علاقے کو اتنی خوبصورت بنا کر اور یہاں پہ ریفریشمنٹ کے لیے ان کی بچے, مائیں, بزرگ, بہنیں یہاں پہ آتے ہیں, تو کوئی اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے. یہ انسانیت کا ایک اعلیٰ مثال یہ لوگ میں تصور کرتا ہوں. انسانیت میں یہ لوگ ہم سے آگے ہے. ہر چیز میں اگر آپ دیکھیں یہ امن پسند خوش رہنے والے لوگ ہیں. ہمیں ان کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ آپ کس مذہب سے, آپ کا شکل کون سا ہے, آپ کس طرح کے بنے ہوئے ہو. ان میں ہم لوگوں نے تقسیم نہیں ہونا ہے, اس میں فرق نہیں کرنا ہے. ان بنیادوں پہ جو ہے ہم لوگوں نے فرق نہیں کرنا ہے. تو ہم ہمارے ساتھ جو ماضی میں ہوتے رہے وہ کسی تیسرے قوت کی ملوث ہونے کا ہوتا, جس کو ہم جان چکے ہیں. ماما طاہر ہزارہ, بابا طاہر ہزارہ جو کہ ایک بڑا مثال ہمارے سامنے اور اس دنیا کے سامنے پڑا ہوا ہے. یہ ایک خیانت ہوگا کہ جو بھی پشتون, جو بھی بندہ یہاں مریاباد آ جائے اور وہ ماما طاہر ہزارہ, بابا طاہر ہزارہ کی قبر پر نہ جائے, یہ ان کے ساتھ ایک خیانت ہوگا. موجود ہوں آج اس شخص کے قبر پہ, مزار پہ, جس کی وجہ سے آج ممکن ہے جو ہم آج یہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم یہاں پہ آتے ہیں. ماما طاہر ہزارہ ایک پل بنا ہوا تھا پشتون, بلوچ, ہزارہ کے درمیان. وہ جو باتیں تھے کہ آپ شیعہ ہو, سنی ہو, جو بھی ہو, ان کو اس ہی شخص نے اپنی زندگی میں عملی طور پر ثابت کر دیا کہ جو بھی مذہب ہے, جو بھی فرقے ہیں, ان میں تقسیم ہونا اوپر کی طرف سے ہے, لیکن لڑنا جو ہے وہ ہم اس بات پہ نہیں لڑیں گے. ایک دوسرے کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کافر ہو, آپ یہ ہو, آپ وہ ہو. اس کا حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا, اس کا حساب ہم نہیں کر سکتے ہیں. اکثر جو لڑائی ہوتی تھی جو تیسری قوت کی جانب سے, جو استعماری ریاست, پنجابی ریاست کے طرف سے جو ہوتے تھے ہم جو آپس کو پشتون اور ہزارہ یا پشتون اور بلوچ ہزارہ کو آپس میں لڑاتے تھے, وہ چیز بابا طاہر ہزارہ نے جو ہے, اس شخص نے جو ہے اپنی زندگی میں ختم کر دیا. آج اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں, آج اگر ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں, آج اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں, مظلوم ہم تینوں مظلوم اقوام قوم ہیں, تو وہ اس شخص کی وجہ سے جو اس نے اپنی زندگی میں ثابت کر دیا کہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب آپس میں بھائی ہے, ہم میں کوئی بھی فرقات نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جتنی بھی فرقات ہیں, جو زیادہ تر فرقات ہیں, مذاہب ہے, وہ پنجاب میں سب سے زیادہ ہے, لیکن پھر بھی وہ پرامن ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے. یہ سوچنا ہوگا کہ یہ مائنڈ سیٹ ہمارے نوجوانوں اور بچوں کے مائنڈ میں, دماغ میں کیسے آیا, ذہن میں کیسے آیا کہ آپ کافر ہو, آپ شیعہ ہو, آپ سنی ہو, آپ یہ ہو, آپ یہ کرتے ہو. اکثر یہ چیز جو اکثر ہوا ہے, یہ ہمارے جو مذہب پرست لوگ ہیں, جو خدا کے منشی بنے ہوئے ہیں, جو دین کے, اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, جو ہم کو آپس
آپس میں لڑا رہے تھے اس بات پہ کہ یہ پلا کافر ہے اور پلا یہ ہے پلا یہ ہے. ہم اس چیزوں میں نہیں پڑھنے والے ہیں, اس کا حساب ہم نہیں کرنے والے ہیں. جس طرح بابا طاہر ہزارہ نے ثابت کر دیا اور مرتے دم تک وہ پشتون بلوچ ہزارہ کے درمیان ایک پل بنا ہوا تھا جو بھائی چارہ محبت اور ان کی اکثر ان کی بات کرتا تھا. جہاں بھی پشتون تحفظ موومنٹ یا پشتون یا بلوچ کی کوئی احتجاج ہوتا تھا, کوئی غم ہوتا تھا, تو یہ شخص وہاں پہ آپ کو ضرور نظر آتا تھا. ضرور یہ ظلم کے خلاف جو تھا بات کرتا تھا, ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. جس کو جو ایسا شخص جو آخر گڑی ڈاکٹر اسپتال 3 اسپتال چینج کر دیے پھر بھی وہاں پہ ڈاکٹر نہیں مل رہے تھے, تو سوچنا ہوگا کہ کس وجہ سے, کس کی طرف سے یہ حربے اور یہ ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کیے تھے. ہم بابا طاہر ہزارہ کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں, اس کی جد و جہد کو, اور مزید اس قوم میں ایسے اشخاص ڈھونڈنے اور نکلنے اور باہر آنے کی استدعا کرتے ہیں, خواہش کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے اشخاص جو ہے اور بھی ہمیں ملے. اور ہمیشہ ہم مظلوم اقوام کی بات کریں گے, ہم فرقوں میں تقسیم نہیں ہوئیں گے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ شیعہ ہو آپ سنی ہو, ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہے. یہ جو بات ہو رہا ہے یہ تیسری قوت کی جانب سے ہو رہا ہے جس کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو آخر میں ایک بار پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آ جائے اور یہاں پہ آنے کا اور مائنڈ فریش کرنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے. یہاں پہ اسکول, اس کے مساجد, اس کے لائبریری, اس کے گرلز اور بوائز جم کلب, اس کے سڑکیں, اس کے گلیاں, اس کے سب کچھ آپ دیکھو بالکل صاف ستھرا اور بالکل آپ کو اچھے نظر آئیں گے. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, ہم ایک اچھے شہری کی اور اچھے انسان کے ایک ہم پہ ذمہ داری ہے وہ ادا کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں.